السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں لاسٹ ایپیسوڈ آف ستم گر کی ستم گری، جس کی رائٹر ہیں نگین حنیف. باقی آپ کو پتہ ہے، ویڈیو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولنا. تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں. مہندی کی رات آئی، مہندی کی رات. لگاری ہاؤس میں خوشیوں کا سما تھا اور ہر فرد خوش تھا. آمنہ بیگم نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی شرکت کے لیے کہا تھا، جس پر انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی بہن کی اصرار پر اپنے دونوں بچوں کو بھیج دیا تھا. مہندی پر زیادہ مہمان نہ تھے، 7-8 ٹیبل ہی تھے جن پر مہمان موجود تھے. سمیہ اسٹیج سے اتری تھی اور اسٹیج کے پاس ہی موجود ابان کی طرف بڑھی تھی، جو کہ فون میں مصروف تھا. تم سب کے لیے تحفے لائے، لیکن تمہیں میں یاد نہیں تھی کیا؟ وہ شکایتی انداز سے بولی تھی. ایسا نہیں ہے، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اب کیا فائدہ، اب تم واپس توڑی جاؤ گے. لیکن گفٹ تو کہیں سے بھی لے سکتا ہوں نا. ٹھیک ہے، تو پھر میرا یہ گفٹ تم پر ادھار رہا. اس کی بات پر مسکرا دیا. زری اسٹیج پر موجود تھی، اس کا دل پہلے ان سب چیزوں سے اچاٹ ہو چکا تھا. انہیں یوں ہنستا دیکھ کر اور تپی تھی. وہ سمیہ کے کہنے پر اسٹیج کی طرف بڑھا تھا. وہ عاشی کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا اور دوسری طرف زری موجود تھی. زری، اگر تم رسم کر چکی ہو تو میں بیٹھ جاؤں. زری نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے موجود سمیہ کو دیکھا تھا، جسے رسم سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اسے ابان کے ساتھ بیٹھنا تھا. زری نے ایک نظر کچھ فاصلے پر موجود ابان پر ڈالی تھی اور بنا کچھ کہے اسٹیج سے اتر گئی تھی. اتنا تو میرے حال پر احسان کیا کر، آنکھوں سے میرے درد کو پہچان لیا کر. وہ اسٹیج سے اترنے کے بعد سائڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر نظر اب بھی اس ستم پر ٹکی تھی. تمہارے پہلو میں جو میری جگہ کھڑا ہے، اسے بتاؤ نا کہ وہ کس کی جگہ کھڑا ہے. بی بی جی، وہ آپ کی امی کمرے میں بے ہوش ہو گئی ہیں. نجمہ کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا. وہ اپنا کلچ وہیں پھینک کے اندر کی طرف بھاگی تھی. اس کے اس طرح بھاگنے سے ابان کو حیرانی ہوئی تھی. وہ اسٹیج سے نیچے اترا تھا. کیا ہوا ہے؟ نجمہ کی بات سننے کے بعد ابان بھی زری کے پیچھے گیا تھا. امی آنکھیں کھولیں. چچی جان. ابان نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا تھا اور باہر گاڑی کی طرف بڑھا تھا. آپ اب پیشنٹ سے مل سکتے ہیں. مسٹر ابان، آپ ذرا ہمارے ساتھ آئیں. ابان ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑا. زری بیٹا اندر چلو. وہ ساری لائے اندر کی طرف چل دی. امی ان کے پاس کھڑی انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی. بھائی صاحب، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. بغیر زری کی طرف متوجہ ہوئے رابعہ بیگم نے احمد صاحب کو پکارا تھا. مسٹر ابان، ہم آپ کو پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں. ان کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے. ڈاکٹر کی باتیں ابان کے ذہن میں گھوم رہی تھی. وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکل کر رابعہ بیگم کے وارڈ کی طرف بڑھا تھا، جہاں زری اسے باہر کھڑی نظر آئی. تمہیں چچی کے پاس ہونا چاہیے تھا، باہر کیا کر رہی ہو؟ امی کو تایا ابو سے کوئی ضروری بات کرنی ہے. وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی. زری، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. وہ چچی کو ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر زری مڑی تھی. تایا ابو، امی اب ٹھیک ہیں؟ وہ آرام کر رہی ہیں. ابان، تم زری کو لے کر گھر جاؤ. اس سے پہلے ابان زری کو کچھ کہتا، زری بول پڑی تھی. تایا ابو، مجھے ابھی گھر نہیں جانا، امی سے ملنا ہے. وہ رو دینے کو تھی. بیٹا ابھی وہ آرام کر رہی ہیں، اور ویسے بھی رابعہ بیگم کا کہنا ہے کہ وہ تم سے کل ہی ملیں گی، تمہاری رخصتی کے وقت. اس نے زخمی نگاہوں سے اپنے تایا جان کو دیکھا تھا اور بنا کچھ کہے ہسپتال سے باہر نکل گئی. تم اسے گھر چھوڑا اور رابعہ بیگم کی رپورٹ بھی لیتے آنا. ڈاکٹر طاہر سے ان کی رپورٹ ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے ڈیڈ. غم زندگی تیرا شکریہ، تیرے فیض ہی سے یہ حال ہے. وہی صبح و شام کی الجھنیں، وہی رات دن کا وبال ہے. نہ چمن میں بوئے سمن رہی، نہ ہی رنگ لالا و گل رہا. تو ہفا سا ہے واقعی کہ یہ صرف میرا خیال ہے. اسے کیسے زیست کہے کوئی، گئے آہ دل گہے چشم نم. وہی رات دن کی مصیبتیں، وہی ماہ ہے وہی سال ہے. میں غموں سے ہوں جو یوں مطمئن، تو برا نہ مانے تو میں کہوں. تیرے حسن کا نہیں فیض کچھ، میری عاشقی کا کمال ہے. یہ آگ کیسی لگی ہوئی میرے دل کو آج ہوا ہے کیا. جو ہے غم تو ہے غم آرزو، اگر ہے تو فکر وصال ہے. کوئی کاش مجھ کو بتا سکے رہ و رسم عشق کی الجھنیں. وہ کہے تو بات پتے کی ہے، میں کہوں تو ہام خیال ہے. رابعہ بیگم گھر آ چکی تھی، لیکن زری ان سے ملنے نہیں گئی تھی. دروازے پر دستک ہوئی تھی. بی جی، یہ آپ کی شادی کا جوڑا ہے. اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیں.
نجمہ نے بیڈ پر کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جواب سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب نجمہ کی موجودگی نہیں چاہتی۔ جی ٹھیک ہے، نجمہ یہ کہہ کر باہر کی طرف چل دی۔ وہ صوفے سے اٹھی تھی اور بیڈ کی طرف بڑھی تھی جہاں نجمہ شادی کا جوڑا رکھ کر گئی تھی۔ وہ وہی برائڈل ڈریس تھا جو اس نے مال میں دیکھا تھا اور اسے کافی پسند آیا تھا، لیکن اب یہی جوڑا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اسے کپڑے دیکھ کر پھر سے رونا آیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ حجاب و قبول کے مرحلے کے بعد عاشی لگاری ہاؤس سے رخصت ہوئی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہوتے گئے۔ زری کی رخصتی اس کے اپنے گھر سے ہوئی تھی۔ اس دورانیہ میں اس نے رابعہ بیگم سے ایک لفظ نہ کہا تھا۔ جو خوشی تمہارے قریب ہو وہ صدا تمہارے نصیب ہو، تجھے وہ خلوص ملے کہ جو تیری زندگی پہ محیط ہو۔ وہ کل رات سے گھر سے باہر تھا اور اب بھی وہ اپنی رخصتی کے بعد فہد کے پاس سے لوٹا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی جہاں رات کے 1:30 بجے تھے۔ وہ ان سب میں زری کو بھول ہی گیا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ وہ بغیر کوئی آواز کی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازہ کھولے جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کا اندازہ غلط تھا۔ زری بیڈ پر موجود نہ تھی، بلکہ وہ تو پورے کمرے میں بھی موجود نہیں تھی۔ واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا مگر وہ بھی خالی تھا۔ ٹیرس کے دروازے کو کھولا لیکن اسے وہاں بھی نہ دکھائی دی۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا اور اب اس طرح اس کے نہ ملنے پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاشی کا استقبال پورے شوق و ذوق سے ہوا تھا اور اس عرصے میں اسے اپنے ماں باپ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ بھلا ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں صرف اپنی پہچان اپنی سوسائٹی کی ہوتی ہے۔ انہیں اولاد ایک سٹیج تک ضروری ہوتی ہے، پھر جیسے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ہر رشتے سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کمرے میں بیڈ کے درمیان بیٹھی فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا تھا اور اندر آنے والی شخصیت فہد کی تھی، وہ چلتا اس کے پاس ہی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا اور مقابل کو بولنے پر مجبور کر گیا۔ عاشی نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں کب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور اس گھونگھٹ نے میرا دم نکال دیا ہے۔ اس کو اٹھانے کی بجائے آرام سے بیٹھ گئے ہو، حد کرتے ہو تم بھی، وہ آخر میں اپنی پھولی ہوئی سانسوں سے بولی تھی۔ فہد اس کی باتوں پر جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس طرح بولتی ہوئی کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن بلکہ کچھ گھنٹہ پہلے کی دلہن ہی لگ رہی ہو۔ اب تم جاؤ، بلکہ ایسا کرو تم سو جاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھنے کو تھی جب وہ اسے اپنی طرف دوبارہ کھینچ چکا تھا۔ ایسے کیسے مس؟ اتنی محنت و مشقت کے بعد تو یہ رات آئی ہے۔ وہ اس کے محنت و مشقت لفظ سن کر مسکرا دی تھی۔ چلو میری منہ دکھائی نکالو، وہ مزے سے بولی تھی۔ اس منہ کی منہ دکھائی تو میں ہرگز نہیں دوں گا جو میں نے زندگی میں ہزاروں بار دیکھ چکا ہوں، اور ویسے بھی میں نے کون سا گھونگھٹ اٹھایا ہے؟ محترمہ خود ہی گھونگھٹ اٹھا چکی تھی، وہ شرارتی انداز سے بولا تھا۔ وہ منہ پھلائے ذرا پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور دراز سے ایک چھوٹا سا باکس نکالے اس کی طرف بڑھا تھا۔ تمہارے آگے، تمہاری محبت کے آگے میرے لیے دنیا کی ہر چیز کم پڑ جاتی ہے۔ میں شروع میں تمہاری محبت کو ماننے سے انکاری تھا، مگر بہت جلد تمہاری محبت کا زہر میرے اندر گھل گیا، اسے ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا۔ وہ زہر لفظ سن کر پھر سے غصے کے موڈ میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اٹھا کر فہد کے سر پہ دے مارتی، فہد اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا لگاری ہاؤس کا جو زری کے استعمال میں تھا۔ وہ بیڈ پر کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کو اٹھانے کی نیت سے۔ اس کے اس طرح اپنے کمرے سے نکل کر یہاں آ کر سونے پر اسے شدید غصہ آیا تھا جسے وہ کنٹرول کر گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جہاں پر نیند کی گولیوں کی شیشی موجود تھی اور اس کے نیچے ہی ایک چٹ بھی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ چٹ اٹھائی جس پر بڑے الفاظ میں گڈ نائٹ لکھا تھا اور ساتھ میں غصے کو بڑھا دینے والا ایموجی بھی موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تھا مگر بے سود۔ وہ جھکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد فریش ہونے چل دیا تھا۔ وہ دنیا سے بے خبر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے یہ قدم اوبان کو غصہ دلانے کے لیے بنا سوچے سمجھے اٹھایا تھا، لیکن وہ اس کا انجام نہیں جانتی تھی۔ وہ فریش ہونے کے بعد سگریٹ لیے صوفے پر بیٹھا جو کہ بیڈ کے بالکل سامنے موجود تھا۔ اس کے خیال میں وہ ایک معصوم اور بدھو سی لڑکی تھی جس سے وہ ایسی حرکت کی امید کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی کہاں برداشت تھی، اور یہ لڑکی جو نہ صرف اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی بلکہ وہ اس کے کمرے میں پورے استحقاق سے براجمان بھی ہو چکی تھی۔ اس لڑکی نے اسے ذلیل کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا تھا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اپنی رخصتی پر نہیں روئی تھی اور نہ ہی اکیلے کمرے میں روئی تھی۔ اس کے نہ رونے کا واضح ثبوت اس کے چہرے پر میک اپ کی موجودگی تھی
جو کہ ابھی تک صحیح سلامت تھا۔ وہ وہی لہنگا پہنے ہوئے تھی جس پر نہ صرف زری کی بلکہ اوبان کی بھی نظریں ٹک گئی تھی۔ اس لہنگے کو مال میں دیکھتی اس کی نظروں میں زری کا چہرہ آیا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور یوں سوتے ہوئے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ، نفرت سب بلائے اس پر جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ یہ سب اس سے بے خودی کے عالم میں ہوا تھا، ورنہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی محبت سے آشنا نہیں کروائے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ پیچھے ہٹا اور واپس صوفے پر آ گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب اس صوفے پر سونے کا تھا۔ کچھ پل کے بعد زری نے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا تھا، جہاں کچھ پل پہلے وہ ستمگر اپنی محبت کی نشانی چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کو اسے اٹھا کر لانا، آرام سے بیڈ پر لیٹانا جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو، وہ سب محسوس کر سکتی تھی کیونکہ اس نے کوئی گولی نہیں لی تھی۔ یہ سب اس نے اوبان کو غصہ دلانے کے لیے کیا تھا، اور اس کی نظر صوفے پر لیٹے اوبان پر گئی تھی۔ میرے ہم سفر، میرے ہم نشیں، میں نے رب سے مانگا تو کچھ نہیں، پر جب بھی مانگی کوئی دعا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ وہ اٹھی تھی اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کمرے میں دیکھ کر اس کے ذہن میں کل رات کے سارے منظر لہرائے تھے۔ اس نے جیسے ہی آنکھ اٹھا کر صوفے پر دیکھا تو وہاں اوبان موجود نہ تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، بھلا وہ اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی تو وہ بہت قریب ہی اس کے پاس موجود سو رہا تھا۔ پتہ نہیں رات کون سا وقت تھا جب سر کے درد سے اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اس چھوٹے سے صوفے پر نیند آنا مشکل تھا، اور صبح پھر ایک تھکا دینے والے دن کی شروعات ہو جانی تھی، اسی لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور زری کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ اچھے بھلے صوفے پر تھے، بھلا یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی الماری کھولی تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ الماری میں اوبان کے ساتھ اس کے کپڑے بھی موجود تھے، اور وہ 2 سوٹ بھی تھے جو اوبان نے اس کے لیے لیے تھے۔ وہ ان میں سے ایک سوٹ لیے واش روم میں گھس گئی۔ میری نظروں میں کوئی کیسے جچے، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آشی نیند سے بیدار ہوئی تو فہد کو خود پر نظریں جمائے پایا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کیا کوئی صبح اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے؟ اچھا، وہ حیران ہوئی تھی۔ مجھے اتنی پیاری صبح دینے کے لیے شکریہ۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم کچھ زیادہ ہی ڈائلاگ بازی کرنے لگے ہو؟ کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بیوی کی تعریف کرتے رہو گے تو زندگی آسانی سے کٹ جائے گی، وہ شرارت سے بولا تھا۔ مطلب تمہیں صرف زندگی کاٹنی ہے؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ نہیں، مجھے اب تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی بتانی ہے، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ وہ نکری نکری باہر آئی تھی اور نظر سامنے اس دشمن جہاں پر پڑی تھی، جو اب اٹھ چکا تھا مگر اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو سکھانے میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کو یہ بھی علم نہ ہوا کہ کب اوبان اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا تھا اور اس کے دلربا سراپے میں کھو سا گیا تھا۔ وہ گرے فراک پہنے ہوئے تھی جس پر گلابی رنگ کا کام ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر شیشے میں دیکھا تھا۔ وہ بلیک شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنی نشیلی آنکھوں سے مقابل کو گائل کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اٹھی تھی اور اس کے پاس سے گزرنے کو تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے ڈریسنگ کے ساتھ لگا گیا تھا۔ اپنی یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا، اور کل رات جو حرکت تم نے کی ہے اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ اس کے پوچھنے پر بھی کچھ نہ بولی تھی۔ اس کے نہ بولنے پر اسے اور غصہ آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈریسنگ پر موجود اشیاء کو زمین پر دے مارا تھا۔ میں تم سے اس گھٹیا حرکت کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ وہ داڑھا تھا۔ اس کی داڑھ پر وہ سہم گئی تھی اور آنکھیں نم ہونے کو تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے پر اسے اپنے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ اگر ایسی گھٹیا حرکت کرنے کا تم نے سوچا بھی تو اگلی بار میں خود تمہارا گلا دبا دوں گا، پھر تمہیں ان فضول حرکتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنی گولیاں لی ہیں، بس اسے اس کی فکر تھی اگر زیادہ استعمال کر لیتی تو۔ یہ سوچ اسے ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی تھی مگر اپنے آنسوں کو روکنے میں ناکام رہی تھی۔ تیری طرح تیرا غم بھی ہمیں مات دے گیا۔ آنکھیں تو ڈھانپ لی مگر آنسو نہ چھپ سکے۔ اب رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اس کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ میں کچھ ثابت کر ہی نہیں سکتی۔ جو اپنا سچا ہونا ثابت نہیں کر سکتی اسے کچھ اور ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پچھلی بات کا حوالہ دیتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، اس کی اور نزدیک ہوا تھا اور کانوں میں سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ چلو مان لیا تم مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی، لیکن کبھی پاس رہنے کا بھی تو نہیں کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اوبان سے فاصلے کے چکر میں وہ دوبارہ شیشے کے ساتھ لگ گئی تھی، لیکن اس کے اس طرح سے پیچھے ہونے پر وہ غلط مطلب لے گیا تھا۔ زرفشاں اوبان لگاری، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنے حسن پر، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا یہ حسن اوبان لگاری کی انا پر وار کرنے میں ناکام رہا ہے۔
وہ حیران و پریشان کھڑی تھی، وہ اپنے خواصوں کو کنٹرول کرنے میں لگی تھی۔ وہ بات کو کس قدر غلط روح پر لے گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور عبان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ بھائی پیچھے ہٹے، مجھے اندر آنے دے، مجھے اپنی دوست سے ملنا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اسے کتنا ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ وہ اب صرف تمہاری دوست ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اب عبان لغاری کی بیوی ہے۔ اب اسے ڈرنے کی نہیں، ڈرانے کی ضرورت ہے۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ بھائی نیچے آپ لوگوں کو سب یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 15 منٹ میں ہم آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے بغیر نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کپڑے نکالو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک باکس نکالا اور اسے بیڈ پر اچھال دیا۔ اسے بھی پہن لینا۔ وہ یہ کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ زری بیڈ کی طرف بڑھی تھی اور ہاتھ بڑھا کر وہ ڈبی اٹھائی تھی۔ اسے رج کے اپنی بے عزتی پر رونا آیا تھا۔ کیا وہ اس شخص کی سوچ بدلنے میں ناکام رہی تھی؟ ہاں، وہ اب بھی اس کے بارے میں وہی سوچتا تھا۔ ڈبی میں 2 کنگن تھے جو کہ بہت خوبصورت تھے۔ اس نے بے دردی سے ان کنگنوں کو اپنی کلائیوں میں سجایا تھا۔ میں نے کب درد کی زخموں سے شکایت کی ہے؟ ہاں، میرا جرم ہے کہ میں نے محبت کی ہے۔ چلتی پھرتی لاشوں کو گھلا ہے مجھ سے۔ شہر میں رہ کر میں نے جینے کی جسارت کی ہے۔ آج پہچانا نہیں جاتا چہرہ اس کا۔ ایک عمر میرے دل پہ جس نے حکومت کی ہے، آج پھر دیکھا ہے اسے محفل میں پتھر بن کے۔ میں نے آنکھوں سے نہیں دل سے بغاوت کی ہے۔ اس کو بھول جانے کی غلطی بھی ہو نہیں سکتی، ٹوٹ کر کی ہے تو صرف محبت کی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد عبان فہد کی طرف چلا گیا تھا کیونکہ رات کو فہد کا ولیمہ تھا۔ احمد صاحب فیکٹری چلے گئے تھے۔ رابعہ بیگم نے لغاری ہاؤس آنے کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن آغا جان کی بات رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ دن بعد آنے کا کہا تھا۔ زری کافی دیر آغا جان سے باتیں کرتی رہی اور پھر نجمہ نے آ کر ہی اسے اطلاع دی تھی کہ آمنہ بیگم اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ اپنی ساس کی بات سنو۔ وہ تمہیں کچھ کہے تو بیٹا اپنے دل پر مت لینا، انہیں اپنی ماں کا درجہ دینا۔ جی آغا جان، وہ یہ کہہ کر آمنہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چل صحیح ہے، اب سارا کام ہو گیا ہے۔ تو ایسا کر، عاشی کو پارلر لے جا اور میں گھر جا کر سب کو لے آتا ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے آسان حل بتایا تھا۔ عبان تم کتنے مین ہو، تم زری کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آتے تو کیا چلا جاتا تمہارا، بلکہ تمہارا کام ہی آسان ہو جاتا، وہ میرے ساتھ پارلر چلی جاتی۔ محترمہ، تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ میری بیوی کو ان پارلروں کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ یہاں آ کر بور ہی ہوتی۔ چلو اب یہ تو ہے کہ وہ گھر پر آرام کر رہی ہوگی۔ وہ شوہی سے بولا تھا۔ بس بس، کبھی بات اپنے تک نہ آنے دینا، عاشی منہ بگاڑتے ہوئے بولی تھی۔ آہر عبان لغاری نام ہے۔ وہ سب اس کی بات پر مسکرا دی۔ آؤ۔ وہ آمنہ بیگم کے کمرے کے دروازے پر رک گئی تھی جب آمنہ بیگم نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ مجھے تم سے کچھ خاص دشمنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے پسند نہیں ہو۔ تمہاری وجہ سے میرا بڑا بیٹا مجھ سے دور ہے، مگر میں عبان تمہیں نہیں دے سکتی۔ تائی امی، میں آج تک آپ کی شکایتیں دور کرنے میں ناکام رہی ہوں، مگر میرا یقین کریں میں رخصتی پر راضی نہیں تھی۔ رخصتی ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم 5 سال سے میرے بیٹے سے وابستہ ہو۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری چھوٹی بہن کو کتنا کچھ سہنا پڑا، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اس کی تکلیف کا مداوع عبان کی شادی سمیہ سے کر کے کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے میں ایسا کرنے میں کامیاب نہیں رہی۔ مجھے اب بھی تم سے امید ہے کہ تم میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ میں معذرت چاہتی ہوں تائی امی، میں ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، میرے پاس میں کچھ نہیں ہے، نہ پہلے نہ اب۔ وہ یہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گئی۔ عاشی کے ولیمے کو گزرے ہفتہ ہو گیا تھا۔ دن بے کیف سے گزر رہے تھے، ان دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، مگر زری اپنے فرض کو بخوبی نبھا رہی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر عبان کے کپڑے ریڈی کر کے نیچے ناشتہ بنانے چلی جاتی تھی۔ عبان کے جانے کے بعد وہ آغا جان کے پاس رہتی۔ رابعہ بیگم بھی لغاری ہاؤس میں آ چکی تھی، لیکن زری ان سے بات نہ کرتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بہت کم رہتی تھی۔ عبان کے آنے کے بعد تو وہ جانے نہیں چاہتی تھی۔ صبح عبان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل جاتی تھی، اور رات بھی جب سونے کا ٹائم ہوتا تب ہی اپنے کمرے میں جاتی تھی، اور اب اسے یوں نہیں جانا شروع کرنا تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تو عبان کو اپنے نزدیک سوتا پایا۔ اسے ایک دم سے غصہ آیا، لیکن نظر ثانی کرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عبان اپنی جگہ پر ہی ہے۔ بس زری بیگم ہی اس کی سائڈ پر چلی گئی تھی۔ اس نے سچ شکر کیا کہ عبان کی آنکھ کھلنے سے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ عبان کے کپڑے سیٹ کی خود فریش ہو کر نیچے چلی گئی تھی۔ وہ پھر سے آغا جان کو پارک لے جانے لگی تھی۔ عبان کی جب آنکھ کھلی تو زری کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ عبان سے زری کی ایک بھی حرکت چھپی نہیں تھی۔ اس کا جلدی اٹھ کر کمرے سے نکل جانا، رات دیر تک کمرے میں آنا، عبان کو اپنا یوں نظر انداز کیا جانا گوارا نہ تھا، لیکن وہ پھر بھی برداشت کر گیا تھا۔ زری اپنا یونی بیگ تیار کر کے نیچے گئی تھی، اور اس کا یونی بیگ دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا کہ اس نے ایک بار پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
اور نہ ہی بتانا کہ وہ پھر سے یوں نہیں جانا شروع کر رہی ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تھا اور ٹائی نہ ملنے پر چلایا تھا۔ اس کی آواز ڈائننگ ٹیبل پر موجود سب افراد نے سنی تھی۔ زری، بیٹا جاؤ بان کو اس کی ٹائی ڈھونڈ دو، آغا جان بولے تھے۔ وہ ان سے کہنے کو تھی کہ وہ کپڑوں کے ساتھ ہی ٹائی رکھ کر آئی ہے، جیسے پچھلے دنوں سے رکھ رہی تھی، مگر آمنہ بیگم بول پڑی، لو بلا، یہ بھی اب بتانے کی ضرورت ہے کہ زری بیگم اپنے شوہر کی چیزوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تائی امی میں وہ بھی کچھ بولتی کہ رابعہ بیگم بول پڑی، اوبان کی تیاری مکمل کرواؤ جا کر۔ وہ ایک نظر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جو مٹائے تیرے جمال پر وہ ہر ایک غم سے گزر گیا، ہوئی جس پہ تیری نوازشیں وہ بہار بن کے سنور گیا۔ تیری مست آنکھ نے اے صنم مجھے کیا نظر سے پلا دیا، کہ شراب خانے اجڑ گئے جو نشہ چڑھا تھا اتر گیا۔ تیرا عشق ہے میری زندگی، تیرے حسن پہ میں نثار ہوں، تیرا رنگ آنکھ میں بس گیا، تیرا نور دل میں اتر گیا۔ وہ بنا آواز کیے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ شخص جو بھی ٹائی کے لیے چلا رہا تھا وہ ٹائی پہنے مکمل تیار کھڑا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر واپس جانے کو تھی جب اس کی آواز کانوں میں پڑی، دروازہ بند کرو۔ اس کے پاس دروازہ بند کرنے کے سوا اور کوئی آپشن موجود نہ تھا۔ وہ دروازہ بند کی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ وہ خود اس کی طرف آیا تھا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ تم نے کس کی پرمیشن سے یوں نہیں جانا شروع کیا ہے؟ میں آغا جان سے اجازت لے چکی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ او آئی سی، مطلب تمہیں صرف آغا جان کی اجازت کی ضرورت ہے، باقی تمہاری لائف میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے سوالوں پر خاموش تھی۔ تم میرے سامنے اتنی معصوم کیوں بن جاتی ہو؟ اور آواز کہاں چھوڑ کر آتی ہو میرے پاس آنے سے پہلے؟ وہ اپنا چہرہ اور نیچے کر گئی تھی۔ تم واقعی اوبان لگاری کو سوٹ نہیں کرتی۔ یوں ڈری سہمی لڑکیاں مجھے زہر لگتی ہیں، اور ویسے بھی جو لڑکی 5 سال سے اوبان لگاری سے وابستہ ہونے پر اس کی پابند نہیں ہو پائی وہ ایک ہفتے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم بنا جنگ کی علیحدگی چاہتی ہو؟ اس نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب صاف تھا یہ شخص زری کی سوچ سے بڑھ کر گھٹیا سوچ رکھتا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کی واش روم کی طرف بڑھنے کو تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اور کمزور پڑے، لیکن ستمگر تو آخر ستمگر ہی تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس نظر اندازی سے اوبان لگاری کو کوئی فرق پڑتا ہے تو تم غلط ہو مسز اوبان۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، ہسارے بانٹ لیتے ہیں۔ وہ آفس تو آ گیا تھا مگر کم بخت دل اب بھی اس دشمن جان میں اٹکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس کے سامنے پتھر دل بن جاتا تھا۔ ہاں وہی مجبور کرتی ہے مجھے اس طرح کے رویے اختیار کرنے پر۔ وہ اس قدر معصوم کیوں ہے؟ آخر کیوں مجھ سے اتنا ڈرتی ہے؟ اسے چاہیے کہ مجھ سے آ کر سوال کرے کہ اوبان لگاری تم اس قدر شفاق اور پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ کیا تمہیں زرفشاں لگاری کی محبت نظر نہیں آتی؟ وہ ایسا بھلا کیوں کہے گی؟ اسے تو مجھ سے علیحدگی چاہیے۔ میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا مگر وہ خود میرے سامنے بہت چلاکی سے میرے ہی کندھے پر بندوق رکھ کر چلا گئی تھی، تو پھر وہ معصوم کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ معصوم ہی ہے، کیونکہ معصومیت اس کے چہرے پر جھلکتی ہے۔ یہ تمام سوچیں اس کو پاگل کر دینے کو تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کی آفس چلا آیا تھا اور اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ پتہ نہیں اتنی کڑوی باتیں سننے کے بعد اس دشمن جان نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھا تھا اور گاڑی کی چابی لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوہی، نہ آخر شب کوئی منا جاتی، مگر ایک ان کہیں سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں، عجب ایک سرگوشی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دل ربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم، یہ ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں۔ مجھے پہم یہ کہتے ہیں محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ بیگم، آپ نے کہا تھا کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے اور وہ بہت جلد اسے طلاق بھی دے دے گا، لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ 2 عورتیں تھیں جو پچھلی بار ماہین کے رشتے کے لیے آئی تھی لیکن انہیں زری پسند آ گئی تھی۔ وہ آمنہ بیگم کے کہنے پر ہی سوچنے کا ٹائم لے کر گئی تھی۔ انہیں ہر لحاظ سے زری پسند آئی تھی۔ لڑکے نے تصویر دیکھنے کے بعد ہاں کر دی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ زری اور مائی یونیورسٹی چلی گئی تھی، احمد صاحب فیکٹری اور رابعہ بیگم اور آغا جان اپنے اپنے کمروں میں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب 2 عورتیں آدم کی تھی۔ اس بار لڑکے کی بہن نہیں آئی تھی، بس پھپھی اور مائی تھی۔ اس کی پھپھی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی جب اوبان کی آواز بھی خیال میں گونجی تھی۔ میں اپنے گھر آئے مہمان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہیں اس کے مد نظر میں آپ کی عزت شاید نہ کر پاؤں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ایسے کاموں میں گھر کے بچے نہیں بولتے، لیکن تم بھی اس گھر کے مرد ہو تو ہم بتاتے چلیں
کہ ہم نیکی کی غرض سے آئے ہیں، اس طرح ایک یتیم اور لاوارث بچی کو بھی سہارا مل جائے گا۔ لڑکے کی ماں بولی تھی۔ نہیں ہے وہ لاوارث۔ اس کے اس طرح چیخ کر بولنے پر رابعہ بیگم اور آغا جان بھی اس کی آواز سنتے خیال میں آ گئے تھے۔ سنا آپ نے، اس کا شوہر ابان لگاری بھی زندہ ہے اور اپنا یہ نیکی کا شوق کہیں اور جا کر پورا کریں۔ لگاری سن کر ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے، اسی لیے وہ بغیر کوئی اور بدمزگی پلائے چلی گئی تھی۔ ابان بھی بغیر کسی کو کچھ کہے گھر سے نکل گیا تھا۔ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ وہ آغا جان کے پاس سے اٹھ آئی تھی کیونکہ آغا جان نے کہا تھا کہ زری میرے بچے، مجھے ابھی کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ اسے ان کا رویہ عجیب لگا تھا۔ شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اب ان کو زیادہ نیند آنے لگی تھی یا پھر دوا لینے کی وجہ سے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے کمرے میں رابعہ بیگم پہلے سے موجود تھی۔ یہاں آؤ۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زری ایک ماں سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے دکھ برداشت کرنے میں ہمیشہ وہ ناکام رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہمیشہ سکھی رہے، اور جب بات بیٹیوں کی آتی ہے تو ماں اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر میں خوشحال دیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے خاموش راہوں میں تیرا ساتھ چاہیے، تنہا ہے میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ چاہیے۔ مجھ کو میرے مقدر پر اتنا یقین تو ہے، تجھ کو بھی میرے لفظ، میری بات چاہیے۔ دوپہر سے رات ہونے کو آ گئی تھی لیکن ابان گھر نہیں آیا تھا۔ وہ بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ زری کا کہا ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ کتنی بار اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے آئی تھی اور اتنی ہی بار اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ اسے اب تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنی ماں اس کا گھر بسنے سے پہلے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ زری کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو اسے اس کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ان تمام سوچوں کو جھٹکتے اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ لے ہی نہیں سکتی۔ ماں کا دل اگر موم ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی اپنی ماں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہی زری کے ساتھ تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے کافی دیر ان کی باتیں اور نصیحتیں سنتی رہی تھی۔ رابعہ بیگم کے بتانے پر ہی دوپہر میں ہونے والے واقعہ کی خبر ہوئی تھی۔ اس بات کا پتہ چلتے ہی اس کا دل کافی بے چین ہو گیا۔ پتہ نہیں ابان نے سب کچھ سننے کے بعد کیا رد عمل اختیار کیا ہوگا، لیکن اب سچائی جاننے کے بعد وہ اپنے ساتھ کچھ غلطی نہ کر لے۔ اس کی پریشانی مغرب کے بعد اور بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ ابان اس وقت گھر آ جاتا تھا، لیکن آج تو سب کچھ ہی الٹ ہو رہا تھا۔ آج آمنہ بیگم اور آغا جان دونوں نے رات کا کھانا اپنے کمروں میں کیا تھا۔ نجمہ آمنہ بیگم کو کھانا ان کے کمرے میں دے آئی تھی، جبکہ آغا جان کے لیے وہ خود لے کر گئی تھی، جسے آغا جان نے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پھر زری کے اصرار پر انہیں کرنا پڑا۔ وہ انہیں دوا بھی دے آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر احمد صاحب، رابعہ بیگم، ماہی اور زری ہی تھے۔ لگاری ہاؤس میں آج معمول کے مطابق چہل پہل نہیں تھی کیونکہ آج ماہی بھی خاموش تھی۔ ماہی آغا جان اور احمد صاحب کی باتیں سن چکی تھی جو آج دوپہر میں ہوا تھا۔ زری چاہ کر بھی ابان کو ایک کال نہ کر سکی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کال کر کے پوچھ لیتی کہ اب تک آئے کیوں نہیں، کب آئیں گے، آپ نے ڈنر کر لیا۔ یہ وہ سوال تھے جو اسے بے چین کر رہے تھے۔ اب رات کے 10 بج رہے تھے مگر وہ ستمگر اب تک نہیں آیا تھا۔ غم نہیں یہ کہ انتظار کیا، بلکہ یہ ہے کہ اعتبار کیا۔ بے تعلقی ہم تو اچھے تھے، اس تعلق نے اور خوار کیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب اس نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا نہ تھا، اسی لیے بھوک مٹانے کی نیت سے وہ سب سے پہلے کچن میں گیا تھا۔ نجمہ رات 9 بجے ہی اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی اور اب کچن میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اکثر جب بھی وہ کچن میں آتا تھا تو وہ دشمنے جہاں موجود ہوتی تھی، لیکن آج حالی کچن اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ خود سے کچھ بنا سکتا یا فریج سے کچھ لے کر گرم کر سکتا۔ وہ بنا کچھ کھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے وہ جان گئی تھی کہ ابان ہے، اسی لیے وہ اپنی آنکھیں بند کیے سوتی بنی تھی۔ وہ دروازہ بند کیے، صوفے پر اپنا کوٹ اچالے بالکل اس کے بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ اسے یوں پرسکون سوتا دیکھ کر قلب کو سکون محسوس ہوا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ پل بھر میں دور ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کے کہیں دور، بہت دور لے جائے جہاں غم کا سایہ تک نہ ہو۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا وہ اس کے ہاتھوں کے عمل کو دیکھ چکا تھا، جو اس کے جھکنے پر مٹھی بنائے زور سے بند کر گئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے چہرے کے بہت قریب ہی موجود تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ سو نہیں رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بھی ابان لگاری کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے واش روم میں گھس گیا۔ واش روم کے دروازہ بند ہونے پر وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے ایک لمبا سانس کھینچا تھا، جیسے وہ کچھ دیر پہلے سانس روکے لیٹی ہو۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا تھا جب زری اس کے لیے کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ اسے حیرانی بالکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ابان لگاری کو بنا دیکھے بھی پڑھ سکتی ہے۔
وہ تولیہ اچھالے ڈریسنگ کی طرف آیا تھا جب زری میز پر کھانا رکھے بیڈ کی طرف بڑھنے کو تھی، جب وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے کنگھی کرنے میں مصروف تھا جیسے دوسرا کوئی فریق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ اس کے کچھ نہ بولنے سے سمجھ گیا تھا کہ دوپہر ہونے والے واقعے کے بارے میں جان چکی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کیے اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا جبکہ زری ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سب جاننے کے بعد اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی، لیکن زری کے دل میں اس وقت یہی ایک خیال تھا کہ وہ شخص کچھ تو بولے، کچھ تو کہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبان لغاری معافی مانگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ معافی نہ بھی مانگے، کم از کم کچھ کہے تو صحیح۔ وہ کھانا کھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ اسے۔ اس کے کہنے پر برتن اٹھائے کچن کی طرف چل دی تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی کہ عبان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ کچن میں برتن دھوئے واپس ان کو ان کی جگہ پر رکھ رہی تھی جب عبان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کافی۔ وہ بس کافی بولا تھا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کافی پینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ بنا کوئی جواب دیے کافی بنانے میں لگ گئی۔ وہ پاس ہی چیئر پر بیٹھا بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا، جو خاموشی سے اپنا کام کی جا رہی تھی۔ وہ زرفشاں لغاری کو سمجھنے سے انکاری تھا کہ کیسی لڑکی ہے، کم از کم کچھ تو کہے یا پھر ایک طنز کا تیر ہی چلا دے۔ میرے ساتھ رہ کر اسے اتنا تو سیکھ ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ نہیں کہے گی۔ ستم پر شرط خاموشی بھی اس نے ناگہاں رکھ دی کہ ایک تلوار اپنے اور میرے درمیان رکھ دی۔ یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی، بس اتنی بات پر ہی کاٹ کر اس نے زباں رکھ دی۔ پتہ چلتا نہیں اور آگ لگ جاتی ہے تن من میں، خدا جانے کسی نے غم کی چنگاری کہاں رکھ دی۔ زمانہ کیا کہے گا آپ کو اس بدگمانی پر، میری تصویر بھی دیکھی تو ہو کر بدگما رکھ دی۔ میرے حرف تمنا پر چڑھائے حاشیے کیا کیا، ذرا سی بات تھی تم نے بنا کر داستان رکھ دی۔ لغاری ہاؤس میں خنوس خاموشی کا راج تھا۔ آمنہ بیگم صبح کھانے پر باہر آئی تھی۔ ان کے باہر آنے کی وجہ سے عبان بغیر ناشتہ کی آفس چلا گیا تھا۔ گھر میں آمنہ بیگم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ بیگم کی چھوٹی بہن اور بینوئی بھی آج لغاری ہاؤس آئے تھے۔ وہ دونوں کل کی فلائٹ سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے۔ آپا ماہی نظر نہیں آ رہی؟ فرزانہ بیگم نے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی گئی ہے۔ آپا کیا کچھ ہوا ہے؟ آمنہ بیگم کے سب بتانے پر ان کی چھوٹی بہن تھوڑی خاموشی کے بعد بولی تھی۔ آپا میری اور سمیہ کی وجہ سے اپنا گھر تباہ نہ کریں۔ اللہ نے سمیہ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جوڑ رکھا ہوگا، اور فکر مت کیا کریں۔ آپ اپنا دل صاف کر لیں اور عبان کو زیادہ دن اپنے سے یوں ناراض مت رہنے دیں۔ تم صحیح کہہ رہی ہو چھوٹی، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ سمیہ کو لغاری ہاؤس چھوڑ جاؤ؟ نہیں آپا، یاسر بھی تو ہوگا، دونوں بہن بھائی رہ لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یاسر کا کیا ہے، وہ تو لڑکا ہے، کہیں بھی رہ لے گا، اور ویسے بھی سمیہ کچھ دن آ جائے گی تو میرا بھی دل لگا رہے گا، ورنہ آج کل تو دل ہر چیز سے بیزار ہوا پڑا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے آپا، میں کل جاتے ہوئے سمیہ کو آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ زری کیا ہوا، تم کب سے خاموش ہو؟ بھائی کی وجہ سے پریشان ہو؟ مام اور بھائی کو لے کر تم پریشان نہ ہو، وہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کو منا لیں گے۔ ویسے بھی بھائی مام سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتے، وہ دونوں یونیورسٹی میں موجود تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس پیپرز کو لے کر ٹینشن ہو رہی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، زرفشاں عبان لغاری پیپرز کی ٹینشن لے رہی ہیں، یہ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ ماہی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماہی کی یوں بکواس ایکٹنگ کرنے پر وہ دونوں مسکرا دی کہ تبھی دانیال ان کے پاس آیا تھا۔ زری مجھے تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، وہ ماہی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ماہی کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ ٹھیک ہے زری، میں لیکچر لینے جا رہی ہوں، تم بھی آ جانا۔ وہ ایک نظر دانیال پر ڈالے وہاں سے چلی گئی۔ دانیال بھائی ایسی کیا بات تھی جو آپ ماہی کے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے؟ خواہ مخواہ ناراض کر دیا اسے؟ اسی کی بات تھی میری نادان بہن، اگر اس کے سامنے کچھ کہتا تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرا سر پھاڑ دیتی۔ میں ماہی کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ دانیال کی بات سن کر زری 2 منٹ کے لیے خاموشی رہی۔ آپ سچ میں؟ نہیں، مذاق میں بھی کوئی رشتہ بھیجتا ہے؟ خد ہے میں پاگل ہوں جو سال سے تمہاری پور نند کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں، آپ میرے سامنے میری پیاری سی نند کی برائی کر رہے ہیں؟ واہ خوب، نہیں تمہاری نظر میں بھائی کی کوئی اہمیت نہیں، بس شور کے ملتے تم بدل گئی ہو۔ دونوں مسکرا دی۔ ماہی اپنی خالہ کی طرف چلی گئی تھی، زری کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا تو وہ آغا جان کے پاس چلی گئی تھی۔ آغا جان سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں میرے بچے سب ٹھیک ہے۔ تو پھر آج آپ میرے ساتھ صبح پارک کیوں نہیں گئے؟ آج دل نہیں چاہ رہا تھا، بس اسی لیے۔ کل سے پھر سے جانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ان کے سائڈ میز کی طرف منہ کیے کھڑی ان کی دوا نکالتے ان سے باتیں بھی کر رہی تھی، اور آغا جان کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھے تھے اور زری کی شکایتیں دور کر رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ہارا آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا،
اور آغا جان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ سے ہمیشہ سے یہی شکایت رہی ہے کہ آپ میرے حصے کا پیار بھی دوسروں کو کر جاتے ہیں، وہ زری کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کی آواز پر چونکی تھی۔ دوسروں کو کہاں، تم دونوں ایک ہی تو ہو۔ وہ آغا جان کی بات پر مسکرا دیا۔ زری دوا لی آغا جان کے پاس آئی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ زری، آج یقیناً مجھ سے زیادہ دوا کی ضرورت تمہارے سائیں کو ہے۔ دیکھو اس کا چہرہ کیسے لال ہو رہا ہے۔ نہیں آغا جان، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، وہ بھی آرام کرنے سے دور ہو جائے گی، آپ آرام کریں۔ وہ یہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل گیا۔ زری، جاؤ، تم اسے کچھ کھانے کو دو اور میری مانو تو اسے دوا بھی دے دینا۔ یہ اسی طرح بس اپنے آپ پر ہی سارا غصہ نکالتا رہے گا، کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے آغا جان، میں انہیں دوا دے دوں گی۔ وہ تھکا ہوا آفس سے آیا تھا، سر پھٹنے کے قریب تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا، مگر وہاں زری کو نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈنے نیچے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے آغا جان کے کمرے سے زری کی آواز سنائی دی تو انہی کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سر کے درد کی وجہ سے وہاں 2 منٹ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جلد ہی آغا جان کے کمرے سے اٹھایا تھا اور اب اپنے بیڈ پر لیٹا اسی دشمن جاں کے بارے میں سوچ رہا تھا جو پوری آب و تاب سے اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ رات کے 6 بجے کا وقت تھا جب زری کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ اسے دانیال کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر بات کہاں سے شروع کرے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ وہ بس آنکھیں بند کیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زری اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ اٹھا تھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کے اس طرح اٹھ کھڑے ہونے سے اور بالکل پاس آ جانے سے الفاظ ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ وہ اس کے اور قریب ہوا تھا۔ میں اس کے اس طرح بات کرنے سے اسے الجھن ہوئی تھی اور غصہ بھی آیا تھا کہ وہ اب بھی اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اور بولنا تو بہت دور کی بات۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے ساتھ ہی دروازے کے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر لیے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا، لیکن آج کچھ غلط نہ ہو جانے کے ڈر سے وہ زری کو اپنے کمرے سے نکال چکا تھا۔ اس کا کامتا وجود اور بات کرتے وقت تھڑ تھڑاتے ہونٹ، ان سب کے مد نظر وہ کوئی گستاخی کر دینے کو تھا جس کا ازالہ شاید ممکن نہ تھا۔ اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے اسے یہی ایک بہترین حل نظر آیا۔ وہ کافی دیر سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دینے پر زری کو رونا آیا تھا کہ کیسا شخص تھا، جب دل میں آیا اپنے کمرے میں جگہ دے دی، وہ بھی اس کے بارہا انکار کرنے پر، اور جب جی میں آیا ضلالت کی کمرے سے نکال دیا۔ اس بے عزتی کے بعد زری اپنے پہلے والے کمرے میں آ گئی تھی اور بیڈ پر لیٹی خوب روئی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب اس کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھے گی۔ موسم غم ہے مہرباں اب کے، ہم پر تنہائیوں کا سایہ ہے، بعض اوقات رات یوں گزری، تو بھی کم کم ہی یاد آیا ہے۔ رات کے 9 بج گئے تھے لیکن زری اب تک کمرے میں نہ آئی تھی۔ وہ نیچے آیا تھا جب نجمہ اپنے کوارٹر جانے کی تیاری میں تھی۔ صاحب، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ سب کہاں ہیں؟ کیا سب نے ڈنر کر لیا؟ صاحب، بڑے صاحب آغا جان اپنے کمرے میں ہیں اور انہوں نے اپنے کمرے میں ہی کھانا کھایا، اور آمنہ بیگم نے بھی، اور چھوٹے صاحب فیکٹری کے کام سے دوسرے شہر گئے، اور ماہی بی بی آج اپنی خالہ کے گھر ہی رہیں گی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ ظرفشاں؟ وہ جی اپنے کمرے میں ہیں، 2 بار گئی تھی انہیں اٹھانے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ صاحب، میں جاؤں؟ ہاں تم جاؤ۔ نجمہ کے جانے کے بعد وہ زری کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تھا اور سامنے دشمن جاں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا جو سرمئی رنگ کے لباس میں موجود تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشانات واضح موجود تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم سے اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ ہر بار اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا تھا۔ وہ جھکا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ وہ اسے بڑے آرام سے بیڈ پر لٹائے فریش ہونے چل دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر آیا اور اس کے بہت قریب لیٹ گیا۔ اپنا سر ایک ہاتھ سے اٹھائے اسے دیکھنے میں محو تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب لے گیا تھا اور اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اپنے لب باری باری اس کی آنکھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ پیچھے ہوا اور دراز سے ایک ڈبی نکالی جس میں چین موجود تھی۔ یہ وہ چین تھی جو زری کو اس کے ابو نے دی تھی، اور ابان نے اس چین کو بڑی بے دردی سے زری کے گلے سے الگ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چین زری کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس نے اس چین کو جڑوایا تھا اور اس میں ایک چھوٹے سے لاکٹ کا اضافہ کیا تھا۔ وہ بہت پیار سے اسے وہ چین پہنا گیا تھا۔ اس کا سر اپنے بازو پر رکھے اس کے گرد حصار بنائے لیٹ گیا تھا۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا۔ موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا، غم میں بھی ہے سرور وہ ہنگام آ گیا،
شاید کہ دور بادائے گلفام آ گیا، دیوانگی ہو، عقل ہو، امید ہو کہ آس، اپنا وہی ہے وقت پہ جو کام آ گیا، دل کے معاملات میں ناصح شکست کیا، 100 بار حسن پر بھی یہ الزام آ گیا، سیاد شادماں ہے مگر یہ تو سوچ لے، میں آ گیا کہ سایہ اعتدام آ گیا، دل کو نہ پوچھ مارکا حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا، یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کے ان دنوں، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا۔ ایک دو دن میں کچھ لوگ ماہی کے رشتے کے لیے آ رہے تھے۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود آمنہ بیگم سے مخاطب تھے۔ کون لوگ ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ جی، وہ کل آئیں گے تو آپ بھی جان جائیں گی۔ وہ ان کی اور ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے باہر آ گئی تھی جہاں سب لوگ جانے کی تیاری میں تھے۔ وہ زری کو سیڑھیوں سے آتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ زری کو لگا کہ ابھی اور ضلالت ہونا بھی باقی ہے۔ وہ آئی اور آمنہ بیگم کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ تم بھی جا رہی ہو؟ آمنہ بیگم کے پوچھنے پر وہ ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ نجمہ اکیلی اتنے کام کیسے کرے گی اگر تم بھی چلی جاؤ گی تو؟ موم، نجمہ پہلے بھی سارے کام اکیلی دیکھتی ہے۔ یہ عبان کی آواز تھی جو زری کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ چلیں؟ اس کا ہاتھ پکڑے بھائی لے آیا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ بھائی آپ بھی جائیں گے؟ بھائی اگر میری بیوی کو لے کر جانا ہے تو پھر میرا جانا شرط ہے۔ اس کا ہاتھ دبایا جو کچھ دیر پہلے پکڑے باہر آیا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر سمیہ نے ناگواریت سے زری کو دیکھا۔ وہ اسے وہاں سے لیے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جبکہ ماہی اور سمیہ یاسر کی کار میں بیٹھی تھی۔ وہ خوشگوار ماحول میں کھانا کھائے اب واپسی کے راستے پر تھے۔ کیا تم آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، لیکن مجھے کھانی ہے۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی ایک آئس کریم پارلر پر روک چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے ارد گرد دیکھ رہی تھی جب اسے تھوڑے سے فاصلے پر 2 بائک دکھی جس پر 4 لوگ سوار تھے، جن میں سے 2 عبان کو دیکھ رہے تھے اور 2 ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تھا ان لوگوں کا اس طرح عبان کو دیکھنا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ عبان جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کا دل کیا کہ اسے بتا دے، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ یہ پکڑو آئس کریم۔ وہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نہیں کھانی۔ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارے لیے؟ میرے لیے ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ تو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، میں گاڑی چلاؤں یا آئس کریم کھاؤں؟ اگر تمہارا دل چاہے تو تم بھی کھا سکتی ہو۔ وہ اس کی طرف ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ زری اس کی بات سے خاموش ہو گئی تھی۔ یہ میرے حلال کے پیسوں کی ہے جسے تم ضائع کرنے پر تلی ہو۔ رزق کو ضائع کرنے سے بھی گناہ ملتا ہے۔ اس کے یوں درس دینے پر زری نے آئس کریم کا ایک سپون اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ بڑے مزے سے کھا گیا تھا۔ وقفے سے وہ اسے 4-5 سپون کھلا گئی تھی۔ گاڑی کافی سنسان راستے پر آ گئی تھی۔ وہ ان سب باتوں میں بائک والوں کو بھول گئی تھی۔ اس نے شیشے سے دیکھا تھا، وہ 2 بائک ابھی بھی ان کے پیچھے ہی تھے۔ اس نے ایک نظر عبان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عبان، اس نے شاید پہلی بار اس کے سامنے اسے نام سے پکارا تھا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ میرا نام لیا۔ تمہارے منہ سے کافی اچھا لگ رہا ہے۔ چلو شکر ہے تم نے آپ جناب کے بجائے میرا نام لیا، اور اب ہمیں دوستی پکی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ عبان، 2 بائک ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، اس نے جلدی سے بولا۔ عبان نے جلدی سے شیشے سے دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ سب آئس کریم پارلر سے ہمیں نوٹ کر رہے تھے۔ تو بے وقوف پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چلایا تھا۔ وہ اکیلا تو ان سب سے نپٹ لیتا، یوں زری کے ساتھ ہوتے ہوئے اسے اس کی فکر ہوئی تھی۔ آپ نے ابھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اب آپ مجھ پہ چلا رہے ہیں، وہ اداسی سے بولی تھی جب ایک بائک ان کے سامنے آ رکی تھی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ تم باہر نہیں نکلو گی، میں آپ کو بھی جانے نہیں دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ وہ لوگ گاڑی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے جب کسی ایک نے گاڑی کا شیشہ بجایا تھا۔ عبان نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ باہر آؤ۔ نہیں عبان، اب باہر نہیں جائیں گے۔ وہ رو پڑی تھی۔ عبان گاڑی سے اترا تھا۔ جو بھی ہے نکال دے۔ ان میں سے ایک شخص عبان کی کمر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ زری یہ دیکھتے ہی باہر آ کھڑی ہوئی تھی۔ عبان، وہ اس کی طرف بڑھنے کو تھی جب ایک شخص اسے پکڑ چکا تھا۔ انہیں چھوڑ دیں، یہ لیں، یہ سب لے لیں۔ وہ اپنے زیور اتار چکی تھی۔ ان میں وہ 2 کنگن بھی تھے جو عبان نے اسے منہ دکھائی پر دیے تھے۔ یہ چین، زری نے چین پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں دے سکتی۔ وہ شخص زری کی چین کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا جب عبان زری کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ نہیں لگانا اسے۔ وہ زری کی طرف مڑا تھا۔ زری چین اتار دو۔ نہیں، میں نہیں دوں گی۔ زری میں کہہ رہا ہوں نا، اتار دو۔ وہ اس کی چین اتارنے کو تھا جب زری پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں، اس چین کی اہمیت میری نظر میں دگنی ہو گئی ہے کیونکہ یہ میرے بابا نے دی تھی اور اس میں پہنا لاکٹ آپ نے۔ میں اور ایسی بہت سی چین لے آؤں گا، پلیز۔ یہ ایسے ہی ڈرامے کرے گی۔ تو نکال چین لڑکی کے گلے سے۔
ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھی سے بولا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور زری کو کھینچا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے جا لگی تھی۔ اوبان نے اندھا دھند لڑائی شروع کر دی تھی۔ گولی چلنے کی آواز پر زری کی سانسیں تھم گئی تھی۔ گولی اوبان پر چلی تھی۔ گولی کے چلتے ہی وہ لوگ اپنی بائک لیے بھاگے تھے۔ ڈاکٹر اوبان کیسا ہے؟ وہ سب اس وقت ہسپتال میں موجود تھے جب فہد نے ڈاکٹر سے پوچھا، جو بھی ICU سے باہر آئے تھے۔ ہم نے گولی نکال دی ہے، انہیں گولی بازو کے مسلز پر لگی ہے، صبح تک ہوش بھی آ جائے گا۔ عاشی تم زری اور ماہین لوگوں کو لے کر جاؤ۔ یاسر بھی وہی موجود تھا۔ فہد نے اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ بھائی مجھے انہیں ایک بار دیکھنا ہے۔ وہ زری کو اوبان کے پاس لے گیا تھا۔ زری نے دیکھا وہ واقعی ایک رات میں ہی مرجھا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق خون کافی بہہ چکا تھا۔ عاشی کو کار چلانی آتی تھی، وہ خود ڈرائیو کر کے سب کو لے آئی تھی۔ گھر میں آغا جان، آمنہ بیگم، احمد صاحب اور رابعہ بیگم سب اوبان کی حالت سے لا علم تھے، اسی لیے وہ سب آرام آرام سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماہی اور سمیہ ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ عاشی نے زری کے ساتھ ہی رہنا مناسب سمجھا تھا اس کی حالت کے مد نظر، لیکن زری نے بڑی سہولت سے اسے انکار کر دیا تھا۔ عاشی میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ اسے اس کے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر واپس ماہی لوگوں کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ آج حالی تھا، ورنہ وہ جب کمرے میں آتی تھی تو وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس آئی تھی اور وہ لیپ ٹاپ اٹھایا تھا جس پر وہ کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ کچھ پل ایسے ہی اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب ان کو جب گولی لگی تھی تو زری کو لگا کہ وہ سانس نہ لے پائے گی۔ وہاں وہ اس کی طرف لپکی تھی اور اپنا دوپٹہ زور سے اس کی بازو پر دبانے کے انداز میں رکھا تھا۔ وہ ہوش میں تھا، مگر جیسے درد کی شدت بڑھی تو وہ فوراً اسے ہسپتال لے آئی تھی اور اب وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی تھی اور اپنے سائیں کے لیے خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی۔ احمد صاحب کافی برہم ہوئے تھے کہ انہیں رات کو ہی اوبان کی حالت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ وہ صبح آمنہ بیگم کو ساتھ لیے ہسپتال چلے گئے تھے۔ ہسپتال میں فہد اکیلا نہ تھا بلکہ سبحان اور اس کی بیوی ردا اور بیٹا ماہر بھی موجود تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ردا نے آمنہ بیگم کو سلام کیا تھا۔ وہ سبحان کی موم ڈیڈ کو پہلے بھی کافی بار تصویروں میں دیکھ چکی تھی۔ احمد صاحب نے ردا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا، جبکہ 4 سالہ ماہر خود احمد صاحب کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ دادا جانی آپ کو میں اتنی بار تصویروں میں دیکھ چکا ہوں۔ بابا جانی کہتے ہیں کہ یہ میرے دادا جان ہیں، کیا آپ سچ میں ہمارے ساتھ چلیں گے؟ جی میری جان، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ وہ چاچو کے پاس ہیں، انہیں چوٹ آئی ہے نا اسی لیے۔ وہ ماہر کو اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئے جہاں اوبان موجود تھا۔ ڈیڈ، سبحان ان کی طرف بڑھا تھا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے ہی اسے روک چکے تھے۔ آمنہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔ چھٹی کا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ احمد صاحب نے فہد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی انکل، اب ہم اسے گھر لے کر جا سکتے ہیں، کچھ فارمیلٹیز ہیں میں وہ پوری کر کے آتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، پھر چلتے ہیں۔ آمنہ بیگم اوبان کے پاس آئی اور اسے بھی پیار کیا۔ مام ٹھیک ہوں میں، بس ذرا سی چھو کر گزری ہے۔ اس نے ایک نظر احمد صاحب پر ڈالی جو کہ صوفے پر جا کر بیٹھے تھے۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ گھر میں کافی زیادہ لوگوں کے آ جانے سے کام بھی بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے زری کو اس کے پاس زیادہ دیر رہنے کا موقع نہ مل سکا۔ یوں سب کے آ جانے سے کچن میں لگی رہی تھی۔ ردا نے بھی اس کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا، جسے وہ بڑی سہولت سے انکار کر گئی تھی۔ زری مجھے بھی کوئی کام بتاؤ، میں بھی تمہاری مدد کروا دیتی ہوں۔ نہیں بھابھی، آپ آج آرام کریں، پھر بعد میں آپ کو ہی میرے ساتھ کچن میں کام کروانا پڑے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اس نے اس کے لیے دوپہر کے کھانے میں سوپ بنایا تھا۔ وہ اس کے لیے لے جانے ہی لگی تھی کہ سمیہ آ گئی۔ آغا جان اپنی دوا کے لیے کہہ رہے ہیں، تم انہیں دوا دے آؤ۔ یہ کیا ہے؟ اوبان کے لیے سوپ ہے۔ وہ خود اوبان کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانا چاہتی تھی۔ میں سوپ اوبان کو دے آتی ہوں، تم پہلے آغا جان کو ان کی دوا دے آؤ۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی باؤل سمیہ کو دے دیا۔ اس کے بعد پورا دن اسے موقع ہی نہ مل سکا اوبان کے پاس جانے کا۔ ماہی اور عاشی بھی رات کے کھانا بنانے میں اس کی مدد کے لیے آ گئی تھی اور اب وہ رات کے کھانے کے برتن نجمہ سے دلوانے کے بعد اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کو زری پر غصہ آیا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا وہ ایک بار ہی آئی تھی، وہ بھی کچھ پل کے لیے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ دوپہر میں سوپ بھی سمیہ لائی تھی، جو کہ اوبان کے پوچھنے پر اس نے اسے بتایا تھا۔ کیا یہ سوپ تم نے بنایا ہے؟ ہاں، بہت محنت سے میں نے یہ سوپ تمہارے لیے بنایا۔ پی کر بتاؤ کیسا بنا ہے؟ وہ سپون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں وہ گاڑی والا منظر لہرایا تھا جب زری اسے اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلا رہی تھی۔ نہیں، میں خود کھا لوں گا، وہ اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ واپس باؤل کی طرف کرتے ہوئے بولا۔ سمیہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر سو گیا تھا اور رات 7 بجے کے قریب ہی اس کی آنکھ کھلی تھی اور رات کا کھانا آمنہ بیگم نے اسے اپنے ہاتھوں سے کروایا تھا اور تب بھی وہ دشمن جان ہی آئی تھی اور اب 9 بجے کے قریب وہ بیڈ پر لیٹا اسے سوچنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔
اب کوئی شک نہ تھا کہ وہ دشمن جاں ہی ہوگی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے لیٹا رہا۔ جب زری دروازہ بند کی اندر داخل ہوئی، وہ اس کی طرف آئی تھی جو ہنوز ایسے ہی لیٹا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس ایسے ہی موجود تھا جیسے اس نے بھجوایا تھا۔ مطلب اس نے میڈیسن نہیں لی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اس کا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹا سکے۔ مقابل اسی خاط سے ہی اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ آپ نے میڈیسن نہیں لی ابھی تک؟ تمہیں سے کیا؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ پایا کہ تمہیں اب فرصت ملی ہے۔ زری کو اس کا یوں کہنا دل پر لگا تھا۔ وہ بنا کچھ اور کہے صوفے پر جا بیٹھی تھی اور آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ انتظار میں تھا کہ وہ اسے کچھ کہے، لیکن اس کے ہاتھ اٹھانے پر وہ وہاں کھڑی نہ تھی، بلکہ صوفے پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ یوں جلد بازی میں اٹھنے سے اسے اپنے بازو میں تکلیف ہوئی تھی۔ زری، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے منانے کی بجائے تم خود منہ پھلائے 2 میل دور جا بیٹھی ہو۔ اس کے بولنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اب میڈیسن دو گی یا میں خود اٹھ کر لوں؟ وہ اس کے بولنے پر جلدی سے اٹھی تھی اور اس کو میڈیسن نکال کے دی تھی۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، خفا ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ تم ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی؟ آپ نے کہا ہی نہیں۔ کیا؟ یہی کہ زرفشاں لگاری میرے پاس آؤ۔ میرے کہنے سے تم آ جاتی؟ ہاں، میں آ جاتی۔ کیا تم خود نہیں جان سکتی؟ کیا؟ یہی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خود سے آؤں؟ ہاں۔ کیوں؟ زرفشاں لگاری کیوں ہمیشہ پہلے قدم بڑھائے؟ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آپ کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہی خطرناک ہے۔ ہاں، لیکن اب مجھے خطروں سے ڈر نہیں لگتا۔ تو پھر کس سے لگتا ہے؟ آپ کو کھو دینے سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سوالوں کے جوابات دینے میں اتنا مگن تھے کہ دروازہ بجنے کی آواز تک سنائی نہ دی۔ زری پہلے اس شہر سے نکلی تھی اور دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی تھی۔ چاچی، چاچو! ماہر بھاگ کر اوبان کے پاس بیڈ پر آ گیا تھا۔ میرے شیر، کیا تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں آج آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ یار، تم بڑے ہو گئے ہو، بخادر بنو۔ تمہیں اب اپنے کمرے میں سونا چاہیے، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ چاچو، آپ بھی تم مجھ سے بڑے ہیں، تو پھر آپ چاچی کے ساتھ کیوں سوتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ماہر کی بات سنے زری کا بلند قہقہا گونجا تھا۔ یار، تم کتنے شیطان ہو، میں تو تمہیں ایک اچھا بچہ سمجھ رہا تھا۔ اوبان منہ بگاڑتے ہوئے بولا۔ چاچی، آپ بھی بیڈ پر آ جائیں۔ زری اپنی ہنسی روکتی بیڈ پر آ گئی تھی اور ماہر ان دونوں کے درمیان میں لیٹ گیا تھا۔ زری بھی لائٹ آف کی لیٹ گئی تھی۔ ماہر، اب ذرا میری طرف ہو جاؤ، آپ کے چاچو کو چوٹ لگی ہے نا، تو انہیں درد ہوگا۔ گھر میں آج کافی شور و گل تھا۔ احمد صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے جب اوبان اور سبحان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ڈیڈ، بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیں کہ انہیں موقع ہی نہیں دے رہے۔ کیا ضرورت تھی اتنی رات کو آئس کریم کھانے کی؟ احمد صاحب اوبان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے تھے۔ اتنے میں زری چائے لیے اندر داخل ہوئی۔ ڈیڈ، آپ کی بہو ہی ضد کر رہی تھی، اگر اسے آئس کریم نہ لے کر دیتا تو پھر آپ کو یہاں آگا جان کو شکایت آنی تھی میری۔ یہ سب اوبان نے زری کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زری تو حیران رہ گئی، کیسے اپنے بچاؤ کے لیے اسے آگے کر دیا۔ اگر ہماری بیٹی کے کہنے پر گئے تھے تو پھر معاف کیا، وہ زری کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، بھائی سے بھی ناراضگی ختم کریں۔ میں ناراض نہیں ہوں، اسے کہہ دو کہ کل سے فیکٹری آنا شروع کرے۔ اب تم لوگوں کا باپ بوڑھا ہو رہا ہے، ابھی تو آپ ینگ ہے ڈیڈ۔ سبحان اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ وہ سب مسکرا دیے۔ آج ظفر صاحب اپنے بیٹے دانیال کے ساتھ ماہی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی اس وقت گھر پر موجود ہو۔ دانیال؟ ہاں، زری کی خالہ کا بیٹا۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اکیلا بھائی، اور اس کے باپ کا اپنا بزنس ہے۔ اس کے والد صاحب فیکٹری آئے تھے۔ اب تم دونوں بھی دیکھ بھال لو، مجھے تو یہ رشتہ ٹھیک لگا ماہی کے لیے۔ اور بیٹا، تم بھی ماہی سے ایک بار اپنے طریقے سے پوچھ لو۔ جی تایا ابو۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی جب اوبان کو خود سے شرٹ پہنتے دیکھا۔ وہ اس کی طرف بڑھی تھی اور اس سے شرٹ لی تھی، مگر مقابل اپنی شرٹ واپس لے چکا تھا۔ تم یہ جانتی تھی کہ دانیال رشتہ بھیجنا چاہتا ہے؟ وہ بنا جواب دیے شرٹ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، جانتی تھی۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانا چاہتی تھی لیکن آپ نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا، وہ دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے سوال کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اس نے اسے اپنی طرف موڑا۔ زری، اگر کبھی میں تمہیں خود سے بھی کہوں کہ مجھے چھوڑ دو یا مجھ سے دور چلی جاؤ تو بھی تم مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ اچھا، اب شرٹ پہنا دو۔ خود ہی پہنے اپنی شرٹ، وہ شرما گئی تھی۔ ایسے کیسے پہنوں گا؟ کیا تم جانتی نہیں تمہاری وجہ سے گولی کھائی ہے؟ اس کے بولنے پر زری نے فٹ سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے قصوروار مانتے ہیں؟
اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ جان گیا تھا کہ وہ غلط کہہ گیا ہے۔ وہ جانے کو تھی جب اس کی چین پکڑ گیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ یہ ٹوٹ جائے تو شرافت سے میری طرف دیکھو۔ وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ یار زری، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پاتا اور میرے منہ سے کچھ غلط ہی نکل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے چھوڑیں، مجھے ماہی کو بھی تیار کرنا ہے اور آپ بھی جلد ہی نیچے آ جائیں۔ ماہی، میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں اس بارے میں پہلے نہیں بتایا، وہ اسے تیار کرتے ہوئے بولی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ میری وجہ سے میرے دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس طرح ہماری فیملی پھر سے پوری ہو گئی ہے اور سب اس رشتے سے راضی ہیں، تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آمنہ بیگم نے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، وہ بھی اسی میں راضی تھی کہ ان کا پورا خاندان پھر سے ایک ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی دانیال کھاتے پیتے گھر کا تھا، نہ کوئی بہن بھائی اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا خاندان۔ وہ مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی خوش رہے گی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی رکھی گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے زری اور ردا کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت آمنہ بیگم کے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم دونوں کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آمنہ بیگم نے 2 ڈبے اپنی الماری سے نکالے تھے، ایک زری کی طرف بڑھایا تھا اور دوسرا ردا کی طرف۔ یہ میں نے اپنی بہوؤں کے لیے رکھے تھے۔ اب جب کہ مجھے میری دونوں بہویں مل گئی ہیں تو پھر دیر کیسی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی۔ آنٹی نہیں بیٹا، تم بھی مجھے مام کہا کرو سبحان کی طرح۔ شکریہ تائی امی۔ وہ دونوں باری باری آمنہ بیگم کے گلے لگی۔ 1 ماہ بعد ماہین لال جوڑے میں سجی سنوری دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ بیٹھا دانیال خوب جچ رہا تھا۔ کیا تم واقعی خوش ہو ماہی؟ ہاں میں خوش ہوں، وہ خال میں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی، جہاں اس کے ماں باپ، بھائی بھابھی، آگا جان، چچی سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زری کب سے ادھر پھرے جا رہی تھی اور ربان اسے یوں پھرتے دیکھ کر غصے میں آیا تھا اور اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھنے کو تھی جب اس کا ہاتھ پکڑے فاصلے پر لے آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ آج میری بہن کی شادی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں میں خوش بھی نہ رہوں؟ یار یوں مٹکتی مت پھرو، یہ ہماری گڑیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس کے لفظ مٹکتی پر مسکرا دی۔ اوبان، اب کیسے الفاظ کہاں سے مل جاتے ہیں؟ تمہارے ملتے ہی مجھے دنیا کی ہر چیز مل گئی تھی۔ تو یہ الفاظ کیا چیز ہیں؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ مطلب آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ یار بیوی سے محبت کسے ہوتی ہے؟ کیوں بیوی سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ بنائے بولی تھی۔ چھوڑے مجھے اگر آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو۔ میں نے آپ کا نام صحیح رکھا تھا، ستم گر۔ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ آپ ہیں ہی ستم گر۔ وہ یہ کہہ کر جانے کو تھی جب اسے تھام چکا تھا۔ اوبان لگاری کے لیے ظرفشاں اوبان لگاری سانس لینے کی وجہ بن گئی ہے۔ میں خود نہیں جانتا کب سے، لیکن یہ سچ ہے کہ اوبان لگاری کو ظرفشاں لگاری سے محبت ہے، اور اس محبت کی انتہا وہ خود نہیں جانتا۔ اسے اپنے سینے سے لگائے بولا تھا، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ یہ کیسی دھند میں ہم تم سفر آغاز کر بیٹھے، تمہیں آنکھیں نہیں ملتی، ہمیں چہرہ نہیں ملتا۔ ہر ایک تدبیر اپنی رائیگاں ٹھہری محبت میں، کسی بھی خواب کو تعبیر کا رستہ نہیں ملتا۔ بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوا ہے؟ وہ ماں جس کو کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا، زمانے کو کرینے سے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، مگر میرے لیے اس کو کوئی لمحہ نہیں ملتا۔ مسافت میں دعائے ابر ان کا ساتھ دیتی ہے، جنہیں صحرا کے دامن میں کوئی دریا نہیں ملتا، جہاں ظلمت رگوں میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، اسی تاریک رستے پر دیا جلتا نہیں ملتا۔ تو یہ رہی اینڈنگ ستم گر کی ستم گری ناول کی، جس کی رائٹر ہے نگین حنیف۔ کیسی لگی آپ کو اینڈنگ؟ اپنی قیمتی پیاری سی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگلا ناول کون سا سٹارٹ کرنا چاہیے مجھے وہ سجیسٹ کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ناول میں آپ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔